ہماری رننگ جنریشن ہمارے انسیسٹر کی سب سے بری جنریشن ہے، کیونکہ اس جنریشن میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول سب سے کم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اپنا ٹیسٹوسٹیرون لیول یا پھر ایریکٹائل ڈسفنکشن، جسے مردوں کی کمزوری کہا جاتا ہے، اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں کور کرنے والا ہوں۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، جس کے اینڈ میں آپ کو ایسی جڑی بوٹیوں کے نام بھی بتاؤں گا جسے اگر آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں تو آپ کو لو لبیڈو کی پرابلم اور لو ٹیسٹوسٹیرون کی پرابلم ختم ہو جائے گی اور آپ ایک بہتر لائف سٹائل کو اپنا پائیں گے۔ تو جلدی سے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں لائک، تاکہ آپ کے لیے مزید ایسی ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز لاتا رہوں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسا سائن بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول واقعی لو ہے۔ اس میں آپ کو دو بیسک سائنس دیکھنے کو ملیں گے، جس سے آپ کو فوری طور پر پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول لو ہے یا پھر آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول نارمل ہے۔ ویسے تو اس کے بہت سارے ٹیسٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لیبارٹری سے کروانے بھی چاہیے، مگر آپ کو گھر بیٹھے ہی کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول نارمل لیول سے کم ہے یا پھر نارمل لیول پر ہے یا پھر اس سے زیادہ ہے؟ تو سب سے پہلا سائن، جس کا نام ہے مارننگ ووڈ۔ اگر آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول لو ہے تو آپ کو لو مارننگ ووڈ دیکھنے کو ملے گا۔ اب مارننگ ووڈ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ گوگل کر لیجیے۔ مارننگ ووڈ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر مرد کو پتا ہونا چاہیے۔ اور آپ کو مارننگ ووڈ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ سو کر اٹھتے ہیں مارننگ میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اریکشن آتی ہے، اور اس مارننگ میں آنے والی اریکشن کو ہی مارننگ ووڈ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو مارننگ ووڈ نہیں آتا یا پھر بہت کم مارننگ ووڈ آتا ہے تو آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت لو ہے۔ اس کے علاوہ رات کے ٹائم بھی آپ کو اریکشن ہونی چاہیے جب آپ سوتے ہوتے ہیں، کم از کم 3 سے 4 گھنٹے کی اریکشن آپ کو سوتے ٹائم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا تو آپ کے جسم میں نائٹرک آکسائڈ کی کمی ہے۔ نائٹرک آکسائڈ ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ آپ کے پینائل مسلز کے ارد گرد ہونے والی بلڈ ویسلز کو تھوڑا کھول دیتا ہے، اسے ڈائلیٹ کرتا ہے، جس کی مدد سے آپ کی پینس میں بہت زیادہ بلڈ فلو کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اریکشن آتی ہے۔ اگر آپ کو مارننگ ووڈ نہیں آتا تو آپ میں نائٹرک آکسائڈ کی کمی ہے اور ڈیفینیٹلی آپ میں ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہے۔ سیکنڈ سائن جو لو ٹیسٹوسٹیرون کو انڈیکیٹ کرتا ہے وہ ہے لو مسل گروتھ، یا پھر آپ کے جسم پر بہت زیادہ فیٹ کا اکٹھا ہونا۔ اگر آپ ریگولرلی ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنی ڈائٹ بھی مینٹین کر کے رکھتے ہیں، مگر آپ کو مسلز گین نہیں ہو رہے، تو یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ میں ٹیسٹوسٹیرون لیول، جو کہ مردوں کا ہارمون ہے، اس کی کمی ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ کے جسم میں بہت زیادہ فیٹ ہے، آپ کی چھاتی کے ارد گرد بہت زیادہ فیٹ ہے، پیٹ کے ارد گرد بہت زیادہ فیٹ ہے، جو کہ ٹیسٹوسٹیرون کو ایسٹروجن میں کنورٹ کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ایسٹروجن مردوں کا ہارمون نہیں بلکہ فیمیل ہارمون ہے، جو کہ عورتوں کی گروتھ کے لیے، بریسٹ انلارجمنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول لو ہے۔ اگر آپ کے پیٹ اور باقی جسم کے ارد گرد بہت زیادہ چربی آ چکی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ آپ لو ٹیسٹوسٹیرون کی پرابلم یا پھر اریکٹائل ڈسفنکشن کو کیسے کم کر سکتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون لیول کو کیسے ہائی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سے سمپل سے طریقے ہیں جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نمبر 1 پر جو چیز ہے اس کا نام ہے پراپر سلیپ کوالٹی۔ اگر آپ رات بھر موبائل یوز کرتے رہتے ہیں، ریل سکرول کرتے رہتے ہیں یا پھر اپنی سلیپ کو پراپر ٹائم نہیں دیتے تو آپ اپنے آپ ہی اپنا ٹیسٹوسٹیرون لیول کم کرتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ پوری رات موبائل یوز کرتے ہیں، ایک فکس ٹائم پر نہیں سوتے، پور سلیپ کوالٹی آپ کی ہو چکی ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کے جسم میں پیدا ہونے والے ہارمونز کو افیکٹ کرے گا، جس میں سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ ہوتی ہے اس کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائٹ بھی پراپر لے رہے ہیں اور باقی کام بھی پراپر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اریکٹائل ڈسفنکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا پھر ہمارے بون ڈینسٹی کم ہو گئی ہے اور ہمارے مسلز گروتھ بہت کم ہو چکی ہے۔ تو آپ کو اپنی سلیپ کا پراپر خیال رکھنا ہے۔ سونے سے 1 سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے اپنے موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے اور سونے کی ٹرائی کرنی ہے۔ اگر آپ سلیپ کوالٹی کو بہتر کر لیتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول پہلے ہی ویک سے بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ سیکنڈلی جو چیز اس ٹیسٹوسٹیرون لیول کو اپ کرے گی اس کا نام ہے ایکسرسائز۔ آپ کو اپنی ڈیلی لائف میں تھوڑی بہت ایکسرسائز ایڈ کرنی چاہیے۔ اس سے ہوگا کیا؟ جب بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا ہارٹ جو ہوتا ہے آپ کے پورے جسم میں بلڈ فلو بڑھا دیتا ہے کہ آپ کے لو ٹیسٹوسٹیرون کو کنورٹ کریں گے ہائی ٹیسٹوسٹیرون میں۔ اگر ان کو کم ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بھی ملے گا مگر ان کی ایفیشنسی ہائی ہو جائے گی، اور جب ان کی ایفیشنسی ہائی ہو جائے گی تو آپ کی باڈی آٹومیٹکلی ہائی ٹیسٹوسٹیرون پروڈیوس کرنا سٹارٹ کر دے گی۔ تھرڈ پوائنٹ صرف ان لوگوں کے لیے اسپیشل بتا رہا ہوں جن کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ ان کو مردوں کی کمزوری ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیلی لائف میں ارلی مارننگ اٹھیں اور ارلی مارننگ ایکسرسائز میں کیگل ایکسرسائزز ایڈ کر لیں۔ کیگل ایکسرسائزز آخر ہوتی کیا ہیں؟ کیگل ایکسرسائزز ایسی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پیلوک مسل کو اسٹرانگ کرتی ہیں اور آپ کے پینائل مسلز کو اسٹرانگ کرتی ہیں، جس کی مدد سے آپ کے
پینس میں بہت زیادہ بلڈ فلو کرتا ہے اور آپ کو ایک اسٹرانگ اریکشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ فورتھ نمبر پر اگر آپ چاہیں تو اپنی لائف میں انٹینس ایکسرسائز کو ایڈ کر لیں۔ لاسٹلی میں ایسی 3 جڑی بوٹیوں کے نام بتا دیتا ہوں جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو 0 سے 100 تک لے جانے کی پاور رکھتی ہیں۔ تھرڈ جڑی بوٹی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو جڑی بوٹی پائی جاتی ہے وہ بہت ہی عام ہے، اس کو آپ نے پاؤڈر کر کے رکھ لینا ہے اور 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس جڑی بوٹی کا نام ہے سفید موسلی۔ سیکنڈ جو جڑی بوٹی ہے یہ بھی بہت زبردست افیکٹ رکھتی ہے، اس کو بھی آپ نے پاؤڈر کر کے رکھ لینا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ یوز کریں، اگر آپ چاہیں تو دونوں اور تینوں چیزوں کو مکس کر کے ان کا پاؤڈر کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں، اس سے بھی اس کی ایفیکیسی 100% تک انکریز ہو جائے گی۔ سیکنڈ جو چیز ہے اس کا نام ہے اکرکرا، آپ کو اس کو بھی پاؤڈر کر کے رکھ لینا ہے، اس کو بھی 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے یوز کرنا ہے۔ تھرڈ جڑی بوٹی کا نام میں کمنٹ سیکشن میں بتاؤں گا صرف ان لوگوں کو جو کہ کمنٹ کریں گے سیکریٹ انگریڈینٹ، اس کے رپلائی میں آپ کو اس کا نام بتاؤں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، وش یو بیسٹ آف لک۔